کیا پتہ آپ کے اس صبر کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو آپ اسے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے کبھی، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے آپ کے لب نہیں تھکے، تو پھر یقین رکھیں اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تو پھر بس آپ دعا کر کے پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ آپ کو اپنے کن کی صورت میں ضرور عطا کرے گا۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سخت آزمائشیں ہمیشہ انہی پر ہی آتی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ مسلسل دعا کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کا نصیب اس سے جوڑ دے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ جانتی ہوں تکلیفیں سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو کسی کا پیارا ہوتا ہے۔ پتہ ہے، آپ خاموش ہو جایا کریں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیا کریں، قدرت بدلہ لیتی ہے۔ آپ جھک جایا کریں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتنی ہی عزت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ آپ جس چیز سے جتنا بے نیاز ہو جائیں گے نا، اتنا ہی وہ چیز آپ کے قدموں میں گرتی ہے۔ بس جلدی نہ مچایا کریں، اللہ تعالیٰ سے ضد نہ لگایا کریں، صبر کرنا سیکھ جائیں۔ آپ نے بس صبر کرنا ہے، اجر دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا کریں، آپ اس پر یقین اور بھروسہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کو آپ کا حصہ لازمی دیں گے انشاءاللہ۔ فرض کریں یہ آزمائش کی آخری رات ہے، فرض کریں اس دیر میں اللہ کی خیر ہو، فرض کریں یہ ٹوٹی امید آپ کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، فرض کریں اگلی دعا سے اللہ نے آپ کا نصیب بدلنا ہو، فرض کریں کہ اللہ نے اس کے بعد آپ کے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو۔ سوچیں اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو، تو سوچئے کہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، آپ ابھی سے ہمت ہار گئے ہیں۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جہاں اللہ کو آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دے گا ایک دن۔ آپ نے سنا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بس پھر صبر کریں نا، آپ کی ساری آزمائشیں اور تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس کے لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے آپ کو وہ دینے کا جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں دعاؤں میں، یا تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں جس کا آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ پاک کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ اس سے شفقت کرتا ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔
تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہو۔ تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور اللہ سے مانگیے۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے آپ کے، اور بھول جائیے سب غموں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، بلکہ اسباب اس کے پابند ہیں۔ وہ چاہے تو ذرا سی دیر لگتی ہے چیزوں کو ٹھیک ہونے میں، جو تاخیر اللہ کی طرف سے ہونا وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، یہ یاد رکھا کریں۔ جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پا رہے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کر لیں۔ Believe me, Allah rewards you for sure if you have patience. Allah never ignores your cry. You will get all your solutions. You will be surprised when Allah will make everything okay in your life. He is with the patience. Keep patience. وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت وقت لگائے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کیجیے، خود کو جہنم سے بچا لیجیے۔ لوگوں کی خاطر اللہ کے احکامات سے منہ مت موڑیے۔ چاہتے اور بھی ہیں، مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، جو ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ یقین مانیے محبتیں اور بھی ہیں، مگر اس کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 مرتبہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے ہمیں۔ تنہائی اور بھی ہیں، مگر اس تنہائی کے سکون کا مقابلہ کوئی نہیں، جس سے اللہ روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں، مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں، جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں، مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں، جہاں دل اللہ کو پا لیتا ہے نا۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہر بار بات بات پر تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کریں، کوشش کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ وہ جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نواز دیتا ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے نام کر کے دیکھیں، اپنے غم اس کے سپرد کر کے دیکھیں، اپنی خوشیاں اس سے جوڑ لیں، اپنی خواہشیں اس کی حدود میں رہ کر مقید رکھیں، اپنی حسرتیں اس کی رضا میں فنا کر دیں، اس کی خاطر محرومیوں پر صبر کا گھونٹ پی لیں، اپنی تکالیف کو اس کی قدرت کے مرہم میں چھپا دیں، اور پھر انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کو ان سب امیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ اور یہ مت بھولیں کہ اللہ کے ہاں خالص روحیں کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو بھی زندگی میں مسائل ہوں، خوشیاں غم ہوں یا حاجات ہوں، سب اللہ سے کہہ دینا چاہیے۔ کوئی گناہ اگر ہم سے نہیں چھوٹ رہا، کوئی نیک عمل نہیں کر پا رہے، ہر چیز اور اپنی ہر حالت اللہ کے سامنے رکھ دینی چاہیے۔ اگر یہ عادت پڑ جائے گی نا تو زندگی بہت سکون والی ہو جائے گی۔ اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو ہی کافی ہے۔
بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس رہتا ہے۔ زندگی کی تاریکیاں وہی دور کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ Listen, صبر, you will get the happy ending you want, because with patience everything comes at peace. With sabr and tawakkul life shines and gets better. You just need to focus on getting better relationship with your Lord. Rest, Allah will manage. Be calm and don't worry. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کیے گئے صبر کا صلہ آپ کو ضرور دے گا ایک دن انشاءاللہ۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔